مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جو اس کے پاس یہ کرامت ہے، اس کے پاس فلاں کرامت ہے، تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیونکہ جو کرامات والا سلسلہ ہے وہ تو نبوت کے بعد ختم ہو چکا ہے، جو معجزے ان کو ملا کرتے تھے رسولوں کو، تو آج کے دور میں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آج کے دور میں تو اس طرح کی چیز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ دارالاسباب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو نیچرل فینومینا ہے اس کے مطابق یہ دنیا چلتی ہے، اور جو طبی قوانین ہیں، جو نیچرل لاز ہیں، اس کے مطابق یہ دنیا چلتی ہے۔ اگر کوئی چیز فطرت کے قوانین کے خلاف چلتی ہو تو اس کو یا تو آپ اس بنیاد پر تسلیم کریں گے کہ وہ معجزہ ہوگا، اور معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جو غیر انبیاء ہیں، غیر نبی ہے، اس کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نمائش میں چلے جائیں یا پھر جو کرتب دکھاتے ہیں اگر وہاں پر چلے جائیں تو وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان کی جو آنکھ ہے وہ حیران رہ جاتی ہے۔ ایک صحیح سالم بندہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بکسے کے اندر بندے کو بند کریں گے اور اس کو دوبارہ کھولیں گے، بندہ غائب ہوگا وہاں سے۔ تو یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور یہ ٹرک ہوتی ہے۔ اس کو پھر کرامت کا نام دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ بزرگوں کی کرامتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی بات ہے۔ جب دیکھیں جو بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے، اچھا یہ بات جو کرتے ہیں نا کرامت والی، تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں کیا ان کے ساتھ کرامت خاص ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کرامت بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک لشکر تھا، وہ دور گیا ہوا تھا۔ اس پر ہمارا پورا لیکچر ریکارڈڈ ہے اور یوٹیوب پر اپلوڈڈ بھی ہے، اس پر ہم نے یہ بحث کی ہے ساری کہ جو انبیاء کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کرامت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر یہی والی روایت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، یا ساریہ الجبل، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہے کہ جب ان کا ایک لشکر کسی دوسرے علاقے میں دور گیا ہوا تھا، ان پر دوسرا لشکر حملہ کرنے والا تھا، دشمن کا لشکر۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دور بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا کہ ان پر لشکر حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے پھر یہ آواز لگائی ممبر پر کھڑے ہو کر کہ یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو لشکر کے سپہ سالار تھے، تو ان کو آواز لگائی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف تم ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو اس روایت کو بنیاد بنا کر جو لوگ کرامت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس روایت کو بنیاد بناتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کرامت ہوئی تھی، کیونکہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں آتے کہ اس لشکر نے یہ الفاظ سنی تھی۔ جن روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ اس لشکر نے یہ والی الفاظ سنی تھی، تو وہ روایتیں ہی ضعیف ہیں۔ صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آواز لگائی تھی، تو وہ تو کوئی بھی بندہ آج کے دور میں بیٹھ کر اس طرح کی آواز لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، جس علاقے میں میں نے کسی بندے کو بھیجا ہے، مجھے خدشہ ہے وہاں پر دشمن اس طرف سے اس پر حملہ کر سکتا ہے، تو اپنے جوش جذبے میں انسان کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ اس کو اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا سسٹم تو نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خبر واحد ہے اس کی بنیاد پر کوئی عقیدے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی بندے کا کوئی عقیدہ ہے یا اس کا کوئی عمل ہے، اس کا فیصلہ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ خبر واحد اب کیا چیز ہے، اس پر بھی ہم نے کافی گفتگو کی ہے، کافی ڈسکشن کی ہے کہ خبر واحد کیا چیز ہے۔ اس کا تعلق سند کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی روایت کہ جس کو آبزرو کرنے والے اور اس کو بیان کرنے والے آگے 1 یا 2 راوی ہوں تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ خبر واحد جب قرآن مجید کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا دین کے کسی اصول کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو محدثین کا اپنا اصول ہے۔ تو دین کے اندر اس طرح کی بات کرنا کہ جو بزرگ ہیں ان سے اگر کوئی کرامت ہوتی ہے، کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے، تو اس کو یہ بات کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نیچرل فینومینا آف نیچر کے خلاف ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ نیچرل فینومینا آف نیچر کے خلاف صرف اور صرف معجزہ ہے، جو کہ تاریخی طور پر بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور جو متواتر روایتیں ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ تو دین کے اندر اسی چیز کو مانا جائے گا جو ان اصولوں سے ثابت ہوگی۔